حضرین محترم، اب آپ سے مخاطب ہوں گے ہمارے اور آپ کے محبوب جناب مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب. دعوت دوں گا مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب صدر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مہمان خصوصی چیف جسٹس ریٹائرڈ جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب، جناب زبیر موتی والا صاحب، جناب صدیق شیخ صاحب اور دیگر جو معزز مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، سب سے پہلے تو میں اس خوشی اور اپنی سعادت کے اظہار کو ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان وہ شخصیت تشریف فرما ہے جو بجا طور پر ہمارے اس پورے نظام تعلیم کا، یہ دینی مدارس کا جو ایک وسیع سلسلہ اور ایک پورا نیٹ ورک ہے، آج وہ اس کی آبرو ہیں. اور جب بھی اس نظام تعلیم کی نافعیت پر اور معاشرے کے لیے اس کی صالحیت یا صلاحیت پر سوالات اٹھائے گئے، تو اگر ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی شخصیت ہے اور رہی ہے اور بہت مدتوں تک رہے گی انشاءاللہ العزیز، تو وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی شخصیت ہے کہ اہل مدارس اپنے پورے نظام کی نافعیت ان کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ یہ وہ نظام ہے جس نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، جس نے ایسی شخصیات عالم اسلام کو دی ہیں. شاید ہی عالم اسلام کا کوئی موقر دینی اور فقہی فورم ایسا ہو جہاں پر مدارس پاکستان اور ہندوستان کے اس مدارس کے اس نظام کی نمائندگی حضرت والا کی شکل میں نہ ہوتی ہو. آج ان کی یہاں تشریف آوری اور اس مجلس میں ان کی تشریف فرمائی نے اس مجلس کے وقار کو اور اس کے تقدس کو بہت بڑھا دیا اور ہم سب کے لیے یہ انتہائی خوشی کا باعث ہے. اسی طرح ہمارے مہمان خصوصی جن کو ہم ایک اور حوالے سے جانتے ہیں، قوم اس حوالے سے ان کو جانتی ہے. آج پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کی جا رہی ہے، اس کا صحرا لوگوں کو پہنایا جا رہا ہے. وہ پہلا حرف انکار شخص واحد کی منمانیوں کے آگے اور اس کی آمریت کے سامنے، اس کی ناجائز خواہشات کو ماننے سے انکار جس شخصیت نے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جس کی اولویت کا یا اولیت کا صحرا جس کے سر بندھتا ہے، وہ جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب ہیں. ان کے اس دور میں ہونے والے معروف فیصلے، سود کے فیصلے کا ذکر ہوا، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو شاید یہ وہی زمانہ تھا جب جو ہمارے چیف جسٹس اس زمانے میں پاکستان سپریم کورٹ کے جسٹس سعید الزماں صاحب ہی تھے، اور جس بینچ نے اس کا فیصلہ کیا اس میں ہمارے حضرت شیخ الاسلام صاحب تشریف فرما ہیں اور دیگر حضرات کو بھی ہم مختلف موقعوں پر بلاتے رہے. آج کی اس مجلس، جیسے استاد محترم حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ آج کی اس مجلس کا ایک نقطہ آغاز جو ہم یہاں تک پہنچے وہ دورہ قضاء و تحکیم تھا جو آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے جامعۃ الرشید میں منعقد ہوا. اور مجھے یاد ہے کہ اس دورے کے لیے میں اور حضرت مفتی صاحب ہم نے پاکستان کے ایک بڑے مدرسے کا بائی روڈ سفر کیا. کراچی سے ہم چلے اور ہم دیر کی آخری جگہوں تک اور ادھر سے کربوغا شریف تک گئے اور تمام بڑے مدارس کے مفتیان کرام کو بلایا، اور اس موقع پر ہم نے پاکستان کی عدالتی نظام سے وابستہ ان بلند مقام اور نیک نام لوگوں کو بھی زحمت دی. جسٹس خلیل الرحمان خان صاحب تشریف لائے، جسٹس وجی احمد صاحب تشریف لائے، اور اس طرح جسٹس سعید الزماں صاحب تشریف لائے، اور دیگر حضرات اس وقت کشمیر میں اور بلوچستان میں جو مفتیان کرام، جو قضات صاحبان، جو قاضی صاحبان اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف سطحوں کی عدالتوں پر، وہ تشریف لائے. اور وہاں سے ایک یہ تحکیم کے حوالے سے کوشش شروع ہوئی. اور جسٹس سعید الزماں صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ الحمدللہ ان کی کوشش جو ثالثی کے حوالے سے جاری ہے کہ اس میں علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد، اور بعض علاقوں میں خاص طور پر یہ سب سے یعنی ایک طے شدہ منصب ہے علماء کا کہ وہ ثالث سمجھے جاتے ہیں اپنے علاقوں میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنی مساجد میں، مدارس میں، اور جو دارالافتاء ہیں وہاں پر بھی روزانہ اس قسم کے مسائل بہت آتے ہیں. تو یہ صحیح جگہ ان کی یہ ثالثی کی کوششیں پہنچی ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جن کو اس سے ویسے بھی سامنا ہے اور سابقہ ہے، اور روزمرہ ان کو یہ مسائل سامنے. اچھا ہے کہ ان کے سامنے ان کا طویل عدالتی تجربہ اور اس حوالے سے پاکستانی قوانین جو سپورٹ فراہم کرتے ہیں، جو مدد دیتے ہیں، یا جس حد تک وہ ان فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، یہ سامنے آئے گا.
اس کی ضرورت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آج ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اس وقت پاکستان میں جو زیر التوا مقدمات ہیں جو پینڈنگ ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ کے لگ بھگ ہے. 2 لاکھ مقدمات ایسے ہیں جن کے فیصلے نہیں ہو پا رہے مختلف سطح کی عدالتوں میں جو اس وقت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں معاشروں میں ایک نظام کسی نہ کسی درجے کا قائم ہوا ہے اور جہاں پر امن و امان کے قیام کی کوششیں کافی حد تک کامیاب ہوئی ہیں وہاں پر سب لوگ جانتے ہیں کہ ثالثی کی کوششوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں عدالتوں کا بوجھ کم کیا گیا ہے اور مختلف سطح پر لوگ اس قسم کے کام کو کار خیر سمجھ کر اور اچھی نیتوں کے ساتھ لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو چگانے کی کوشش کرتے ہیں. اس حوالے سے تو الحمدللہ بات چیت ہو چکی ہے اور آپ حضرات سنی. ہم اس سے ایک اور ملتی جلتی کوشش کا آج میں ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ اس کے حوالے سے بہت ساری شخصیات اس وقت اس مجلس میں تشریف فرما ہیں. ایک ثالثی ہے افراد کے درمیان اور کاروباری لوگوں کے درمیان. ایک ثالثی ہے جو ملکی سطح کے اوپر بڑے بڑے اداروں کے درمیان بسا اوقات اور بڑے بڑے نظاموں کے درمیان اور بڑی بڑی شخصیات کے درمیان یا ہمارے اس نظام تعلیم کو اور ہمارے اس ملک میں جو دینی کوششیں اور دینی محنتیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے اور ان کو ایک سپورٹ فراہم کرنے کے لیے اس کی ضرورت سمجھی جا رہی ہے. اور یہ شاید وہ نازک ترین دور ہے جو اس حوالے سے آ گیا ہے. اس حوالے سے ایک سوچ 2 سال سے ہمارے ہاں بہت شدت کے ساتھ پائی جا رہی تھی, محسوس کی جا رہی تھی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بات کو اور اپنے خیالات کو, اپنی ترجیحات کو یا حالات کو جس اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے لیے کوئی حل اگر ہمارے پیش نظر ہے اس کو ان جگہوں تک پہنچائیں جہاں پر اس ملک کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں, جہاں پالیسیاں بنتی ہیں, جہاں پر قوانین بنتے ہیں یا جہاں مختلف طریقوں کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ایک تھنک ٹینک کا منصوبہ الحمدللہ اب بالکل اپنے اختتامی مراحل میں ہے. اس کے لیے جو ابتدائی چیزیں ساری ہوتی ہیں پوری ہو گئیں کہ سینٹر فار پالیسی ریسرچ اینڈ ڈائیلاگ کے نام سے CPRD کے نام سے ہم نے اسلام آباد میں الحمدللہ ایک تھنک ٹینک قائم کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے کے مختلف طبقات کو 2 طبقات خاص طور پر ہمارے پیش نظر ہیں. ایک وہ لوگ جو رائے عامہ بناتے ہیں, جو پبلک اوپینین جو لوگ ڈیولپ کرتے ہیں معاشرے میں, آج ان کی اہمیت سے آپ سب لوگ واقف ہیں اور عالمی دنیا پوری عالمی طاقتیں جو تمام جنگی اسباب سے لیس ہیں اور جن کو کسی بھی ملک کے اوپر ایک جو فزیکل انویژن ہے اس میں ان کو وقت نہیں لگتا ان کو کسی قسم کا, لیکن اس کے باوجود وہ سب سے پہلے اس کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ ارب ہا روپے کے وسائل خرچ کر رہے ہیں کہ پہلے لوگوں کے ذہنوں پر اس کی محنت کی جائے, لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اور ان کو اس نئی تبدیلی کے لیے یا اپنے اس نئے اقدام کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جائے. تو جو لوگ پبلک اوپینین بناتے ہیں, جو رائے عامہ بناتے ہیں, ان کی اہمیت ان ذرائع رسل و رسائل کی دستیابی یا فراوانی کی وجہ سے بہت بڑھ گئی ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو پالیسیاں بناتے ہیں اس ملک میں. ہمیں معلوم ہے کہ جو پالیسی سازی کا عمل بدقسمتی سے تیسری دنیا کے ملکوں میں جو ہے یہ کوئی بہت منظم طریقہ کار نہیں ہے اور نہ اس کی پشت کے اوپر کوئی بہت بڑی ذہانتیں اور بہت منظم ادارے ہوتے ہیں. اس حوالے سے مغربی دنیا ترقی کر گئی ہے, ان کے ہاں بہت منظم ادارے وجود میں آ گئے ہیں اور کافی آگے کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. کچھ چیزوں کی پہلی اینٹ کبھی رکھ دی جاتی ہے اور 10 سال کے بعد منصوبے کی تفصیلات سامنے آتی ہیں کہ 10 سال پہلے کیا جانے والا اقدام کس غرض سے تھا. ہمارے ہاں بہت سے معاملات بہرحال الٹپ ہیں اور وہ فوری طور پر ہوتے ہیں اور ایک ہنگامی حالات میں ہوتے ہیں. اس میں جہاں برائی ہے یا بری بات ہے کہ غیر منظم ہونے کی دلیل ہے, وہاں اس میں گنجائش ہوتی ہے اس بات کی کہ وہاں پر کوئی اچھی بات سامنے رکھی جا سکے. اس وقت ملک میں جو پریشانیاں ہیں, فرقہ واریت کا مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے, بدامنی کا, دہشت گردی کا, یہ سارے وہ مسائل ہیں جن کا کسی نہ کسی حوالے سے تعلق اہل مذہب سے, مدارس سے, علماء سے, دینداروں سے, دین کی مختلف محنتوں سے, جہاد کے تصور سے اس کے ساتھ جوڑا اور باندھا جا رہا ہے. یہ بات ہم میں سے ہر فرد کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کو اور اس کے اسباب پر اپنے طور پر ایک رائے زنی کی جا رہی ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ہاں جس کو انٹلیکچوئل ایلیٹ کہا جاتا ہے یا ہمارے جو بڑے لوگ جو نظر و فکر کے اعتبار سے بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں, معاشرہ سمجھتا ہے, وہ اس ساری گڑبڑ کی بنیاد یا اس کی جڑ بدقسمتی سے مدارس دینیہ کو سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ مدارس دینیہ سے نکلی ہے جس کے نتیجے میں دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں اس وقت ایک بدامنی برپا ہے. تو یقیناً اس کی ضرورت ہے کہ اہل مدارس یا دین کی مختلف محنتوں سے وابستہ لوگ اپنے بارے میں ان رائے عامہ کو بھی صاف کریں, اس کو کلیئر کریں اور اسی طرح پالیسی میکرز تک اپنی بات پہنچائیں
کہ ایک تو ان کا خیال ہے کہ بدامنی کی وجہ یہ ہے, ایک ہمارا خیال بھی ہو سکتا ہے کوئی کہ بدامنی کی وجہ یہ ہے, فرقہ واریت کی وجہ یہ ہے, اگر اس ملک میں دہشت گردی پھیل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے. لیکن صرف یہ کہہ دینا, جس طرح آج کا نظام ہے اور رواج ہے, ایک فرد کا یہ کہہ دینا کہ میرے خیال میں یہ وجہ یہ ہے, یہ کافی نہیں ہوتا. اس بات کو اب ایک اور طریقے کے ساتھ منظم کرنے کا رواج بنا ہے کہ اس کے بارے میں ان سارے لوگوں کو جن کو مختلف حوالوں سے کوئی صاحب تعارف ہوتے ہیں یا مختلف حوالوں سے ان کا کام اور محنت یا ان کی شخصیت سے لوگ واقف ہوتے ہیں, ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ان سب سے کو اس بات پر متفق ثابت کرنا اور اس متفقہ بات کو پھر آگے بڑھانا, اس کو نشریاتی اداروں تک بھی پہنچانا, ذرائع ابلاغ تک بھی پہنچانا, پالیسی میکرز تک پہنچانا اور ان کو بتانا کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے اس تھنک ٹینک کو, جس کا مرکز اسلام آباد میں بنا ہے, اور اس کی ہماری خوش قسمتی اور ہماری سعادت ہے کہ اس کے سرپرستوں کی جو ہم نے کونسل بنائی ہے, اس میں سب سے اونچے, سب سے بلند مقام حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, اور اس کو جو چیئر کریں گے, اس کے چیئرمین ہمارے بہت ہی محترم دوست اور بڑے اچھے خیالات کے حامل, جن کی قوت گفتار کے بھی اور ماشاءاللہ ان کے کردار کے ہم سب ہمیشہ قائل رہے ہیں, جناب زبیر موتی والا صاحب. اور ہمارے نائب صدر ہوں گے اس میں کمال محمودی صاحب, شاید تشریف فرما ہوں ادھر یہاں موجود ہوں. تو اس طرح اور بھی حضرات اس پر موجود ہیں. اور اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں, اس کے پیٹرنز میں, سرپرستوں کی کونسل میں ہم نے کوشش کی ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات سے افراد کو لیا جائے اور صالح افراد کو لیا جائے جو اس ملک کا, اس ملت کا درد اور غم رکھتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں اس مسائل کے اس منجدار میں, اس گھرے ہوئے ملک کو وہ نکالنا چاہتے ہیں, اور ان میں حوصلہ اور امنگ ہے, وہ مایوس نہیں ہیں, اور وہ اس ملک کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حصے کا کام جو ہمیں کرنا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے مل جل کر, اس کا وقت آ گیا ہے. اس طرح کے سارے لوگوں کو ایک جگہ بیٹھنے کا موقع فراہم کیا جائے اور ان اہم ترین مسائل پر گفتگو کی جائے. تو اگر جسٹس سعید الزمان صاحب اجازت دیں تو میں کہوں گا اس کو بھی ثالثی کے کسی ضمن میں سمجھا جائے. یہ بھی ثالثی کی ہی کوشش ہے, لیکن ذرا ہے کسی اور سطح پر. آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی دعا فرمائیں, اس کی کامیابی کے لیے بھی, کہ اللہ جل شانہ اس کو واقعتاً کامیاب فرمائے اور ہم واقعتاً کچھ مسائل میں کوئی اچھا حل پیش کرنے میں کامیاب ہو سکیں.